فلسفہ لے کر امریکہ کی سازش کے خط سے لے کر اب پاؤں پڑنے تک کا معاملہ قوم کے سامنے ہے۔ کہا میں بہادر ہوں، اور عجیب بہادر ہے۔ پاکستان کے اندر لیڈر پھانسی پر چڑھ گئے، پاکستان کے اندر لیڈروں نے 10-10 ماہ جیلیں کاٹی۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بچپن کے زندگی میں مہینوں کے مہینے سیاسی تحریکات میں جیلیں کاٹی۔ میاں محمد نواز شریف، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، جناب آصف علی زرداری صاحب سے لے کر تمام سیاسی ورکروں کی داستانیں بھری پڑی ہیں کہ جو آپ کو جیل میں نظر آئیں گے، جو آپ کو بغاوت اور غداریوں کے مقدمات میں نظر آئیں گے، لیکن جب خان صاحب پر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو سب سے پہلے امریکہ کو اظہار تشویش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور وہ بریڈ شرمن جو کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کی تنظیم کا امریکہ میں رکن ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں۔ وہ زلمے خلیل زاد جو امریکی سفیر رہا، جس زلمے خلیل زاد کی اہلیہ چیرل بینارڈ امریکن تھنک ٹینک کے کتاب کی مصنف ہے، اس یہودی نژاد عورت امریکن تھنک ٹینک کتاب کی مصنف عورت چیرل بینارڈ کے شوہر زلمے خلیل زاد کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ کراچی کے صحافی گواہ ہیں کہ جب 2012 میں عمران احمد خان نیازی نے مزار قائد کراچی پر جلسہ کیا اور اس نے سب سے بڑا جلسہ کرنے کا دعویٰ کیا، تو اس کے مقابلے میں 2012 میں اس سے بڑا جلسہ مزار قائد پر جمعیت علماء اسلام نے کر دکھایا۔ حکیم سعید مرحوم کی پیشن گوئیاں، جنرل حمید گل کی پیشن گوئیاں، ڈاکٹر اسرار احمد کی عمران احمد خان نیازی کے بارے میں پیشن گوئیاں، جناب عبدالستار ایدھی مرحوم کی عمران احمد خان نیازی کے بارے میں پیشن گوئیاں، اور 17-18 سال سے جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ کی عمران احمد خان نیازی کے بارے میں پیشن گوئیاں آج ثابت ہو گئی۔ جن کو یہ چور کہتا رہا، ڈاکو کہتا رہا، چور اور ڈاکو کہہ کر عوام کو اپنی جانب متوجہ کرتا رہا، 14 اگست 1947 سے 25 جولائی 2018 تک عمران احمد خان نیازی کے حکومت آنے تک پاکستان کے قرضے کا حجم 25,000 ارب ڈالر رہا، ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک امریکہ کے پاس، IMF کے پاس گروی رکھا گیا، تحریری معاہدہ کیا گیا IMF کے ساتھ عمران احمد خان نیازی کی جانب سے کہ کوئی دوست ملک پاکستان کے ساتھ اس وقت تک امداد نہیں کر سکے گا، قرضہ نہیں دے سکے گا جب تک IMF اجازت نہیں دے گا۔ پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ پیٹرول اور گیس، بجلی کی قیمتیں بھی IMF طے کرے گا۔ پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ سی پیک جو پاکستان اور چائنا کی معاشی پلازا سے قافلہ روانہ ہوگا، اور وہ جامشورو، مہران یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی سے ہوتا ہوا براستہ سن اور آمری کے غازی احمد کی طرف جائے گا، غازی احمد سے مورو، مورو سے نوشہر و فیروز، خیرپور اور سکھر سے موٹر وے پہ، اور عصر کی نماز پر سکھر موٹر وے انٹرچینج پر پورے صوبہ سندھ کے 30 اسلحہ کے قافلے جمع ہوں گے، اور عصر کی نماز کل بروز اتوار عصر کی نماز موٹر وے انٹرچینج سکھر پر ادا کی جائے گی، اور عصر کی نماز کے بعد پورے صوبہ سندھ کا قافلہ موٹر وے کے راستے اسلام آباد روانہ ہوگا، اور بروز پیر صبح 7 بجے انشاءاللہ قافلہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں پہنچے گا۔ ہمارے 15 ملین مارچ آپ کے سامنے ہیں، ہمارے اسلام آباد کے لانگ مارچ آپ کے سامنے ہیں، ایک درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ انشاءاللہ کل جانے والا کارواں بھی پرامن رہے گا۔
ملک کی بھی حفاظت کریں گے، ملک کے سرکاری املاک کی بھی حفاظت کریں گے، عوام کے جان اور مال کی بھی حفاظت کریں گے، اور سپریم کورٹ پہنچ کر چیف جسٹس صاحب کو بتائیں گے کہ عوام یہ ہے جو آپ سے انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر اس دوران کوئی شرط پسندی کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی شدت پسندی کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی بلوائی عمران احمد خان نیازی کے جماعت کے بلوائی دھاوا بولتے ہیں تو شدت سے جواب دیا جائے گا، لیکن اگر راستے میں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے، تو پی ڈی ایم یا جمعیت علماء اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم سمجھیں گے کہ پھر تحریک انصاف کے گنڈے اس دھرنے میں شریک ہو کر اس دھرنے کو اس طرح کا انتشار پھیلا کر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو بھی سختی سے نمٹا جائے گا اور روکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی عجیب داستان ہے کہ افواج پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ خان صاحب خود ٹویٹ کر رہے ہیں، فوج کے سے نظریاتی اختلاف سب سے زیادہ جمعیت علماء اسلام نے رکھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے زیادہ نظریاتی اختلاف اداروں کا کس سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے قائد مولانا فضل الرحمان تھے کہ نظریاتی اختلافات کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ ملک پر برا وقت آیا تو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اگر فوج نہیں ہوگی، اگر ملک کی سرحدات کی محافظ فوج نہیں ہوگی، تو کیا افغانستان کی طرح پھر نیٹو کی فورسز ہوگی؟ کیا عراق کی طرح حالات بنا کے پھر امریکہ کے فورسز کو دعوت دی جا رہی ہے؟ کیا چچینیا، بوسنیا، عراق، شام، فلسطین، الجزائر، تمام صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ جب ان ممالک کی فوج نہیں رہی تو دوسری فوج آئی ہے۔ کہیں یہ نظیر نہیں ملتی کہ فوج نہیں رہی تو عوام رہا، نہیں، باہر سے فوج آئی ہے۔ اگر پاکستان کی فوج نہیں رہتی تو کیا پھر خان صاحب کے ان تماشوں پر ہندوستان میں جو جشن منائے گئے ہیں، اسرائیل میں جو جشن منائے جا رہے ہیں، کیا ان کے فوجوں کے لیے پاکستان میں راستہ ہموار کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، حکومت کا حصہ ضرور ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گرد، ہر دہشت گرد تنظیم پر پابندی لگنی چاہیے۔ اب تو واضح ہو گیا کہ یہ دین کے بھی دشمن ہیں، کلمے کے بھی دشمن ہیں، نعوذ باللہ مسجد کے بھی دشمن ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ورکروں کو صحابہ بھی بولتے ہیں۔ میرے دونوں بیٹوں کا ہمیشہ شکوہ یہ رہتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آتے ہیں، ہم آپ، لیکن یہاں سے انڈیویجولی تمام جماعتیں اپنے اپنے قافلے لے کر روانہ ہوں۔ موٹر وے پر ظاہر سب کٹھے ہو جائیں۔ یہ بتائیں کہ 75 سال ایسا نہیں ہوا کہ قومی اداروں پر جیسے جو ہے حملہ کیا جائے، بلاول بھٹو آپ کا حصہ ہے۔ ملک کے عوام کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ بسم اللہ کریں وہ کسی ہاؤس پر دھاوا بولے گا بھی تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ چوری کرے گا بھی تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ کرپشن کرے گا بھی تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر کیا انصاف اس کو کہتے ہیں؟